بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ خود سڑک کے دوسرے سرے پر تھا۔ وہاں آنے والے اکا دکا تفریحی جوڑوں اور موالیوں وغیرہ کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری تھیں۔ اول خان کچھ دیر کے لیے وہاں حیران و پریشان کھڑا رہا، پھر دوبارہ واپس چل دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حرامزادے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ادھر آئے ہیں۔ کسی گھر کے مکین ان کی آمد کے منتظر تھے۔ کسی اپریٹس وغیرہ پر ان کی آمد کا اشارہ ملتے ہی گھر کا پھاٹک کھول دیا گیا اور دونوں بختر بند گاڑیاں رکے بغیر اس احاطے میں گھس گئیں۔ اول خان نے بنائی ہوئی آواز میں اپنے موبائل فون پر کہا، تم اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، وہ بھی ایک اہم مشن پر نکلے تھے۔ ایسی انتظاری اور احتیاط نہ کرتے تو ناکام ہو سکتے تھے۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، ان کی مکاری پر اپنا خون کھولانے کی بجائے انہیں تلاش کرو، ابھی وہ کہیں غائب نہیں ہوئے، کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے۔ ایسے مکان کو تلاش کرو جس کے احاطے کی دیواریں غیر معمولی طور پر اونچی ہوں اور پھاٹک بھی بلند ہو۔ بختر بند گاڑی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، عام جیپ سے زیادہ اونچی ہوگی۔ وہ گاڑیاں ایسے ہی کسی مکان میں چھپ سکتی ہیں۔ وہ مارا، میرے کانوں میں اول خان کی مسرت امیز آواز آئی۔ ایسا ایک مکان ادھر آتے ہوئے میری نظروں میں چبھا تھا، مگر میں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ خدا کی قسم ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی جادوئی دوربین سے یہاں کا سارا منظر دیکھ رہے ہو۔ میں ابھی اس مکان کو دیکھتا ہوں۔ اس کی آواز میں یکا یک پیدا ہو جانے والے زیرو بم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھ سے بات کرتے کرتے اس نے جوش میں آ کر اچانک دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا وسیع مکان ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ریسیور پر اس کی ہانپتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، سڑک کے رخ پر احاطے کی دیوار کسی فصیل کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی بلندی کسی طرح 10 فٹ سے کم نہیں ہوگی۔ کمال ہے کہ اتنی غیر معمولی بات کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ اس کا لوہے کا پھاٹک بھی اتنا ہی اونچا ہے۔ گھر کیا ہے؟ باہر سے قلعہ معلوم ہو رہا ہے۔ کچھ پتا نہیں چل رہا کہ احاطے کی دیوار کے پیچھے کس طرز کا مکان بنا ہوا ہے۔ باہر کوئی متنفس نہیں ہے۔ ذرا میں کسی جری میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ دونوں بختر بند گاڑیاں کسی گھر میں گھسی ہیں تو وہ گھر یہی ہو سکتا ہے۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اسے وارننگ دی، اگر یہ امریکیوں کو کوئی خاص ٹھکانہ ہے تو یہاں بھی خفیہ کلوزڈ سرکٹ کیمرے کام کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اندر بیٹھ کر باہر کی پوری صورتحال پر پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو، یہ علاقہ دن میں بھی سنسان رہتا ہے۔ اس وقت یہاں ہر طرف سناٹا ہے۔ خوش قسمتی سے اسٹریٹ لیمپس بھی کمزور ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے چوپایا بن کر ان کے کیمروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ موبائل فون بند نہ کرنا، میں نے جلدی سے اسے ہدایت دی۔ میں تمہاری طرف سے کسی اگلے پیغام کی وصولی تک خاموش رہوں گا۔ کوئی ہنگامی ضرورت پیش آ گئی تو تم وقت کے ضیاع کے بغیر مجھ سے رابطہ کر سکو گے۔ اوکے، میں اسی کے برابر والے مکان کی دیوار تک پہنچ گیا ہوں اور اب چاروں ہاتھ پیروں پر جا رہا ہوں۔ فی امان اللہ، میں نے بے ساختہ کہا اور لائن پر سکوت چھا گیا۔ وہ خاصی خطرناک اور ہیجان امیز صورتحال تھی۔ اگر ہم دونوں کے اندازے درست تھے اور امریکی بختر بند گاڑیاں بن ڈیوڈ کو لے کر اس کے احاطے میں داخل ہوئی تھیں تو اول خان کا تنے تنہا ان کے پھاٹک تک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر ان کو اپنے احاطے کے آس پاس کسی غیر معمولی چوپائے کی موجودگی کی بھنک مل جاتی تو وہ صحیح صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے باہر نکل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا امکان بھی موجود تھا کہ وہ اپنی بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر مستقل قیام کے ارادے سے وہاں نہیں آئے تھے۔ قیاس کہتا تھا کہ وہ لوگ ایف بی آئی کے مقامی نمائندے نک ہاروے کے ایما پر بن ڈیوڈ کو امریکی قونصل خانے سے نکال کر بے حفاظت وہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا وہ کام بہت محدود اور مختصر تھا جسے سر انجام
सलाम देकर वो किसी भी लम्हे वहाँ से वापसी का सफर शुरू कर सकते थे। इधर अव्वल खान अंदर की सुनगेन लेने के लिए इनके फाटक पर पहुंचता और इधर वो वापसी के लिए चल पड़ते। अगर वो इसे रंगे हाथों अपने फाटक के करीब पकड़ लेते तो अव्वल खान के पास अपनी वहाँ मौजूदगी का कोई जवाब न होता और हालात इसके खिलाफ हो जाते। कुछ देर के लिए फोन लाइन पर असाब शिकन सुकूत छाया रहा। फिर अफ की दो हल्की आवाजें मेरे पर्दा समाज से टकराई। शायद अव्वल खान हथेलियों और घुटनों के बल सड़क या फुटपाथ पर चलता हुआ इस मकान के आहनी फाटक तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। इसने अपने मुंह से कुत्ते जैसी अफ की आवाजें निकालकर शायद मुझे अपनी खैरियत से आगाह करने की कोशिश की थी। इसे कोई खतरा दरपेश होता तो वो हर एहतियात को बलाए ताक रखकर मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू जरूर करता। साहब को चटखा देने वाला वो सुकूत मजीद कुछ देर बरकरार रहा। मैं सिगरेट फूंकते हुए अंदाजा लगा रहा था कि अव्वल खान आहनी फाटक की निचली या किसी अमूदी जरी से अंदर के रोशन सहन पोर्च या दलान का जायजा लेकर वहां से जल्द अज जल्द किसी महफूज मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा ताकि वहां से मुझे रिपोर्ट दे सके। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मेरे कान से लगे हुए बेजान रिसीवर में अव्वल खान की दबी दबी और पुरजोश आवाज गूंजने लगी। वो दोनों गाड़ियां इसी मकान के पोर्च में हैं। 3 गोरे आम कपड़ों में मलबूस हैं। वो बख्तरबंद गाड़ियों के करीब खड़े खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। 4 बावर्दी अमरीकी कमांडोज अजीब साख्त के हथियार लिए इनके गिर्द फैले हुए हैं। वो पूरी तरह चाको चौबंद हैं। इनके तेवर बता रहे हैं कि जरा सा भी खतरा हुआ तो वो खून रेजी से ग्रेज नहीं करेंगे। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस्तरारी तौर पर पूछ बैठा। इसी लम्हे मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो गया। इसने वो सब बेचश्मे खुद न देखा होता तो मुझे क्यों बताता। शायद मुझे एतबार नहीं आ सका था कि अंधेरे में भटकते भटकते हम यूं अचानक कामयाबी के करीब पहुंच जाएंगे। मेरी वो बेएतबारी बेसाख्ता सवाल बनकर मेरी जुबान पर आ गई थी। क्या बात कर रहे हो? अव्वल खान की आवाज में एक तड़प सी औदकार आई। देखे बगैर मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकता था? अंदर के अहवाल बहुत पुरअसरार हैं। आसार बता रहे हैं कि बख्तरबंद वाले ज्यादा देर तक इस मकान में नहीं रुकेंगे। अपनी बात पूरी करते ही चल देंगे। क्या इनमें बिन डेविड नहीं है? मैंने इसके इब्तदाई जवाब की तलखी को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मुझे खास तौर पर इसकी तलाश थी। मुझे इसकी कोई झलक नजर न आ सकी। चारों कमांडोज तो यकीनन बख्तरबंद से आए होंगे। बकिया तीनों में अहले खाना कितने थे? मैंने सोचते हुए अगला सवाल किया। कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकियों में टी शर्ट और जीन्स का चलन इस कदर मकबूल है कि घर से बाहर तक वो हर जगह यही लिबास पहनते हैं। इस हुलिये में कुछ पता नहीं चल रहा था कि इनमें से कौन मेजबान है और कौन बख्तरबंद के साथ वहां पहुंचा है। इन्हें सिर्फ मुज़ाकरात करने होते तो वो इतनी लंबी दौड़ लगाने की बजाय फोन या किसी लासिल्की आले की मदद ले सकते थे। कौंसल खाने से 2 बख्तरबंद गाड़ियों की आमद इस बात की दलील है कि वो अपने साथ बिन डेविड को वहां लाए हैं। इसे गाड़ी से उतारते ही अंदर भेज दिया गया होगा। मेरा दिल भी यही कह रहा है। मकान के बाहर निशेमन की तख्ती लगी हुई है। मकान का ये नाम कोई अमरीकी नहीं रख सकता, जबकि इस वक्त पोर्च में मौजूद 7 अफराद अमरीकी हैं। हो सकता है कि किसी अहम अमरीकी सीक्रेट एजेंट ने ये मकान किराए पर लिया हुआ हो। हमें इसको इसी वक्त घेर लेना चाहिए। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इतनी उजलत अच्छी नहीं है। इस बार अव्वल खान ने मोस्तरबाना अंदाज में मेरी बात दरमियान से उड़ा दी। वापसी पर हमें बख्तरबंद गाड़ियों का पीछा करना है या यहीं रुकना है? अव्वल खान का इज़्तिराब बेजा नहीं था। वो इस लम्हे का अहम तरीन सवाल था। मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अमरीकी सफारतकारों से अपनी गहरी नफरत और बेजारी के बावजूद हम चश्म पोशी करने और इन्हें डील देने के लिए मजबूर थे। वो लोग बार बार मुंह की खाने के बावजूद बेशर्मी और डटाई पर तुले हुए थे। अपने कौमी मफाद के हसूल के लिए इन्होंने जायज और नाजायज और कानूनी और गैर कानूनी रास्तों की तमीज मिटा दी थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो शर्मसार होने की बजाय पाकिस्तानी हुक्काम के सख्त और गैर दोस्ताना रवैये की शिकायतों के दफ्तर खोल लेते थे। इनके मुंह लगना अपने वक्त की बर्बादी के मुतरादिफ था। वैसे भी हमारा असल निशाना बिन डेविड
ڈیوڈ تھا جو شی کے پراسرار آئی مین کے روپ میں کراچی آیا ہوا تھا۔ شواہد بتا رہے تھے کہ مسلح کمانڈوز کی کڑی نگرانی اور حفاظت میں بختر بند امریکی گاڑیوں نے اسے قونصل خانے سے نکال کر نشیمن میں پہنچا دیا تھا۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دونوں بختر بند گاڑیوں کو اپنے عملے سمیت واپس قونصل خانے میں جانا تھا۔ ان کا تعاقب بے سود تھا۔ نگرانی نشیمن کی ہونی چاہیے تھی جہاں بن ڈیوڈ لایا جا چکا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ کراچی اور سندھ کے دوسرے علاقوں میں امن و امان کی خرابی کے دور میں امریکیوں نے 6 بختر بند گاڑیاں ڈیٹرائٹ سے کراچی منگوائی تھی۔ ہنگامی طور پر بڑے ٹرانسپورٹ طیارے سے لائی جانے والی ان گاڑیوں کے مخصوص اور محدود مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ ان میں اہم ترین کلیدی نقطہ یہ تھا کہ حالات اچانک قابو سے باہر ہونے کی صورت میں امریکی کمانڈوز ان بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر شہر اور صوبے کے دوسرے متاثرہ حصوں سے امریکی شہریوں کو نکال کر بحفاظت قونصل خانے لا سکیں جہاں سے ان کی امریکہ واپسی کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہ بد امنی کی ایک شدید لہر تھی جسے سیاسی شورائے پشتوں کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ پھر راہ والوں نے بھی اس شورش کی آگ کو بھڑکا کر اسے مسلح بغاوت بنانے کی ناکام کوششوں میں سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ قانون نافذ کرنے والی مقامی ایجنسیوں نے ان عناصر پر ہاتھ ڈالا تو حالات تیزی سے سدھرتے چلے گئے اور کہیں سے کسی ایک بھی غیر ملکی کے انخلاء کی ضرورت پیش نہیں آئی، مگر امریکی سفارت خانے کی منگوائی ہوئی بختر بند گاڑیاں ان کے کراچی کے مرکز میں موجود رہیں۔ اس پورے عرصے میں وہ بختر بند گاڑیاں شاذ و نادر ہی کراچی کی سڑکوں پر دیکھی گئیں، لیکن اول خان کی زبان سے ان کی برق رفتار کارکردگی کا احوال سننے کے بعد مجھے یہ مان لینا پڑا کہ امریکی قونصل خانے کے موٹر ٹرانسپورٹ ورکشاپ والوں نے ان قیمتی گاڑیوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ضرورت پیش آنے پر بختر بند گاڑیاں پوری طرح فعال تھیں۔ بختر بند گاڑیوں کے پیچھے جانا بے سود ہوگا، میں نے وہ سب سوچتے ہوئے فون پر اول خان کو جواب دیا۔ وہ اپنا کام پورا کر چکے ہیں، ان کا لایا ہوا کام نشیمن میں موجود ہے۔ ہمیں اپنی پوری توجہ اس عمارت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ بن ڈیوڈ یہاں سے بچ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بختر بند گاڑیوں کی نقل و حرکت سے تم نے بہت زیادہ امید وابستہ کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے بن ڈیوڈ کو نہ لایا گیا ہو۔ اول خان کا لہجہ ناصحانہ تھا۔ وہ میری تمام توقعات پر پانی پھیرنے والی باتیں تھیں۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بختر بند گاڑیاں بلا وجہ نہیں نکالی گئیں، ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہوا ہے۔ یہ بات تم کو مان لینی چاہیے۔ میں نے اپنی بات بہت زور دے کر کہی تھی۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، مگر تم نے بن ڈیوڈ کو پکڑنے کی آس باندھ لی ہے۔ فرض کرو کہ وہ نشیمن میں نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ان کے سامنے بن ڈیوڈ کے سوا اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اسی کی خاطر اپنی بختر بند گاڑیاں حرکت میں لا سکتے ہیں۔ میں نے اصرار کیا، یہ تمہارا موقف ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں۔ واپسی پر بختر بند گاڑیوں کا تعاقب نہ کرنے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اول خان پرسکون ہو کر فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں عجلت اور تیزی باقی نہیں رہی تھی۔ تم بھی دماغ لڑاؤ۔ فون پر میری اور نک کی گفتگو کے بعد وہ اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ میں نے اسے دعوت دی۔ وہ تمہارے اور ویرا کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان ہیں اور ان کی اولین ترجیح تمہاری گرفتاری ہے۔ اول خان نے نکتہ افرینی کی۔ میں نشیمن میں نہیں ہوں۔ بختر بند گاڑیاں اسٹیشن 4 کی طرف گئی ہوتی یا پھر کراچی کی سڑکوں پر بے مقصد دوڑتی پھر رہی ہوتی تو میں یہ ضرور سمجھ لیتا کہ وہ میرے یا کسی اور دشمن کے بارے میں پریشان ہیں۔ نشیمن میں ان کو پوری رازداری کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا ہے۔ یہ ان کے کسی دشمن کا مسکن ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کی تلاش میں ادھر آ سکتے ہیں۔ میں نے کسی بڑی خبر کے انتظار میں خاموش رہ کر وقت گزارنے کے بجائے اول خان کو جوابی دلیل دی۔ اگر ہم کو ان کا پیچھا کرنے کی بجائے یہاں رک کر نشیمن پر چڑھائی کرنے کی تیاری کرنی ہے تو شاید مجھے اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ اول خان کی آواز قدرے سکوت کے بعد ابھری۔ اس نے میری بات کا جواب سرے سے گول کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے ساتھی کو بتا دینا کہ اسے تمہارے ساتھ رکنا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، جب تک میں اسے ہدایت نہیں دوں گا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ کونسل
غسل خانے والوں کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، میں ادھر بھی دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں فون بند کر رہا ہوں، بختر بند گاڑیاں روانہ ہوں تو مجھے میرے موبائل فون پر بتا دینا، میں نے کہا۔ اوہ، اول خان کی چونکی ہوئی آواز ابھری، تو کیا تم گھر سے روانہ ہو رہے ہو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم اکیلے شکار کھیلتے پھرو اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھا رہوں۔ میں نے خوش دلی سے جواب دیا، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اول خان نے فون بند کر دیا۔ میں نے 0 واٹ کے بلب کی مدھم روشنی میں جوتے اٹھائے اور خاموشی سے اپنی خوابگاہ سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ویرا ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر آرام سے بیٹھی سگریٹ کے کاش لگا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں ہماری خوابگاہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ تو تم شام سے بہت زیادہ پی لینے کے باعث 9 بجے اپنے کمرے میں بند ہو کر گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر حیرت سے دبی دبی آواز میں کہا، اس وقت تم یہاں بالکل ترو تازہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ میں فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ اس نے بے نیازی سے سگریٹ کا گول قالین پر گرانے کے بعد مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے یوں محسوس ہوا جیسے تم ٹہل رہے ہو، پھر میرے نتنوں میں سگریٹ کے جلتے ہوئے تمباکو کی بو بھی آئی۔ میں نے تمہارے بند دروازے کے قریب فرش سے کان لگایا تو اندر کے قالین پر کسی کے قدموں کی ہلکی ہلکی دمک سنائی دی۔ غزالہ بیچاری سیدھی سادی لڑکی ہے، وہ ایسی احمقانہ اور فلسفیانہ حرکتیں نہیں کرتی۔ نیند نہیں آتی تو بستر بلکہ کمرے سے باہر نکل کر خود کو کسی کام میں مشغول کر لیتی ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ حرکت تمہاری ہو سکتی ہے، تم سگریٹیں پھونک پھونک کر اندر ٹہلتے رہو گے اور پھر باہر آؤ گے، خیریت تو ہے نا؟ آخر میں اس نے وہ فکرہ بالکل میرے انداز میں دہرانے کے بعد اپنی بات جاری رکھی، تمہارے بدن پر جانے کا لباس ہے اور ہاتھ میں جوتے لٹک رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیرتے ہوئے دیکھ کر کہا، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح واپس آنے کے بعد پوری کہانی سنا دوں گا۔ میں 4-5 گھنٹے سو چکی ہوں۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، تم میری فکر نہ کرو، پوری بات بتاؤ۔ اگر اس منحوس بن ڈیوڈ کا کوئی چکر ہے تو میرا اور تمہارا ایک ساتھ جانا ضروری ہے۔ قطعی ضروری نہیں ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ میں اولڈ کلفٹن کی سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ ضروری ہے؟ وہ مجھے آنکھ مار کر مسکرائی۔ میں دیکھوں گی کہ رات کے 2-2:30 بجے تم وہاں جا کر کیا کرتے ہو۔ آج کل تم نے کلفٹن کے بہت زیادہ پھیرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اگر تم میرے جوتے پہننے تک لباس اور اپنا حلیہ درست کر کے آ سکتی ہو تو آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، میں نے بے رخی سے کہا اور ایک صوفے پر ٹک کر موزے پہننے شروع کر دیے۔ بیرا اپنی جگہ سے اٹھ کر تیر کی طرح اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے کسی ہرنی کی طرح کندھے لگاتے ہوئے اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ موزے پہننے کے بعد میں جوتے کے تسمے باندھ رہا تھا کہ ویرا نہایت برق رفتاری سے لوٹ آئی۔ ویرا کے بائیں ہاتھ میں اس کے جوتے تھے، داہنے ہاتھ سے اس نے اپنی کھلی ہوئی جیند سنبھالی ہوئی تھی، اسی ہاتھ میں بال سنوارنے کا برش دبا ہوا تھا۔ دیکھ لو، میں تمہارے تیار ہونے سے پہلے آ گئی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس حلیے میں تم باہر جانے کے قابل نہیں ہو۔ آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ میں نے متاسفانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ویرا نے جوتے نیچے ڈالے اور پھرتی سے اوپری بٹن لگا کر جینز کی زپ بند کر لی۔ پھر اس نے اپنی ٹی شرٹ میں کسے ہوئے سبک جسم کو عجیب سے انداز میں جنبش دی اور اوپری زیر جامے کی غیر موجودگی کے جملہ اثرات کشش شکل کے تحت خود بخود درست ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فخر سے اعلان کیا، میں تیار ہوں، تم ابھی تک لیس باندھ رہے ہو کیا؟ کلفٹن کی ریت پر ننگے پاؤں دوڑنے کا ارادہ ہے؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ جوتے گاڑی میں پہن لوں گی، کلفٹن کا فاصلہ کافی ہے، اس دوران میں مجھے بال سنوارنے کے ساتھ ہلکے سے میک اپ کا موقع بھی مل جائے گا۔ اس نے اپنے سینڈل دوبارہ اٹھا لیے۔ اول خان سے فون پر بات کرتے ہوئے میرا کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ویرا سوتی رہتی تو میں ہرگز اس کی نیند میں مخل نہ ہوتا، لیکن اسے بیدار پا کر مجھے ہلکی سی خوشی ہوئی تھی۔ اس پر اپنی مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ وقت اچھا گزرتا تھا اور ضرورت پیش آنے پر وہ ایک دلیر
دیر ساتھی ثابت ہوتی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے چابی جیب میں ڈال لی تھی۔ صدر دروازے کے ہضمی قفل کا اندرونی بٹن دبا کر میں نے آہستگی سے دروازہ مقفل کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر سے نکل جانے کے بعد ویرا نے اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں ایک سنگین اور پرخطر مہم درپیش تھی۔ اس وقت مذاق میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اولڈ کلفٹن کے نشیمن نامی مکان میں بن ڈیوڈ کی موجودگی کے امکانات سے آگاہ کر دیا اور وہ بھی یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ میں عجلت میں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لا سکی۔ اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، روبرو مقابلے کی نوبت آ گئی تو میرے پاس سنگ باری کے سوا کوئی متبادل راستہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں، بس تم انگلیاں چٹکھا کر انہیں کوسنا شروع کر دینا، 2-4 موقع پر ہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے بٹن دبا کر وہ آلہ اپنے کان سے لگا لیا۔ دونوں بختر بند گاڑیاں ابھی تیزی سے واپس گئی ہیں۔ وہ بتا رہا تھا، مکان کا آہنی پھاٹک شاید برقی موٹروں سے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ پھاٹک بہت تیزی سے کھلا، گاڑیاں برق رفتاری سے ریورس ہوئیں اور ان کے روانہ ہونے سے پہلے وہ پھاٹک پلک جھپکتے میں بند ہو چکا تھا۔ بس میں حسن اسکوائر سے آگے نکل چکا ہوں، ویرا میرے ساتھ ہے۔ اور کیا خیر خبر ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں نے اپنے اسٹرائک یونٹ کی ایک گاڑی یہاں بلا لی ہے، اس میں 4 آدمی ہوں گے۔ ویری گڈ، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ہمیں زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ کونسل خانے کا کیا احوال ہے؟ چھت کے اندھیرے میں چھپے ہوئے مسلح کمانڈوز کے دماغ چل گئے ہیں یا وہ اپنے نادیدہ دشمنوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں؟ اس کی آواز آئی۔ وہ تھوڑے سے وقفے سے مختلف سمتوں میں فائر کر رہے ہیں۔ ان کی چلائی ہوئی گولیوں کے بے آواز شعلے بہت دور تک جاتے ہیں، لیکن کمال بات یہ ہے کہ ان کی لمبی رینج کے ہتھیاروں سے ابھی تک کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی رپورٹ نہیں ملی۔ وہ بس خوفزدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی دانست میں ان کوششوں میں کامیاب ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ کو زخمی کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے، وہ بلندی پر چھت کے گرد بنی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر بلندی سے نیچے فائر کر رہے ہیں۔ میرے آدمیوں کے لیے انہیں اپنے نشانے پر لینا ممکن نہیں ہے۔ نشیب سے بلندی کی طرف لیا جانے والا نشانہ مشکل سے لگتا ہے اور پھر انہیں دیوار کی آڑ بھی حاصل ہے۔ پھر انہیں بھول جاؤ، تمہارے آدمیوں کی بے مقصد فائرنگ ان کی خوش فہمی دور کر دے گی۔ انہیں سمجھنے دو کہ ان کی بے آواز گولیوں سے ڈر کر ان کے حریف میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ہم کو اب اپنی ساری توجہ نشیمن پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ اول خان وہاں فارغ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بختر بند گاڑیوں کی واپسی کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو کام پر لگا دیا تھا۔ گاڑی اول خان کے قبضے میں تھی۔ اس کا معاون نشیمن کے عقبی حصے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ ادھر سے دیوار پھاند کر فرار ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ وہ خود اس عمارت کے سامنے جمع ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے اس اسٹرائک یونٹ سے بھی رابطے میں تھا جو نشیمن کے قریب پہنچنے کے لیے اسٹیشن 4 سے روانہ ہو چکا تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرے نبڑتے ہی ویرا نے میرے بائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر ترشی سے پوچھا۔ میں انہیں کوسنا شروع کر دوں؟ ہتھیار نہیں ہے تو مجبوری ہے، میں نے شانے اچکا کے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ویسے تم عورت ذات ہو، خوبصورت اور بانکی ہو، چاہو تو انہیں اپنی تیکھی نظروں کے تیروں سے بھی گائل کر سکتی ہو۔ نظریں کیا، میرے ترکش کے ساتھ سارے تیر کند ہو چلے ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تم غزالہ کے جادو کے ایسے اسیر ہوئے ہو کہ اب تم کو میری ذات میں کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ وحشکی کے اثرات شاید ابھی تمہارے دماغ سے زائل نہیں ہوئے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تم پھر بہک رہی ہو۔ تم نے مجھے بہکنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ آدمی بہکتا ہے تو اپنی کچلی ہوئی خواہشوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتی، بس رنگین خوابوں اور موہوم امیدوں کے سہارے جیے چلی جا رہی ہوں کہ شاید کبھی تمہارے پتھر سے دل میں میری چاہت کی جونک لگ سکے۔ ہائیں، میں نے حیرت سے کہا، یہ تم نے یکا یک اتنی ثقیل اردو کیوں بولنی شروع کر دی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بے بسی سے ہنس پڑی اور بولی، تم بہت شفاق ہو، ایسی بے بس آگے کچھ نہ کہنا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنی بات پوری کرنے سے روک دیا۔ ساری خرابی یہ ہے کہ جب تم غزالہ سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتی ہو تو اداس ہونے لگتی
کرتی ہو؟ شام کو میں نے تمہیں بہت اچھے موڈ میں چھوڑا تھا، میں نے غزالہ سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ چکی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہوا چاند ہے اور میں گندے جوہر میں اس کے دھندلائے ہوئے عکس سے زیادہ نہیں ہوں۔ جب جوہر کی سطح متلاطم ہوتی ہے یہ عکس بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اپنی اصل میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ ویرا کچھ خدا کا خوف کرو، ہم بن ڈیوڈ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تم نے کہاں کی باتیں نکال لی؟ مجھے مشورے نہ دو، تم اپنے خدا کا خوف کرو۔ تم فخر سے خود کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان بن کر دکھاؤ۔ ایسے معاملات میں تمہیں 4 شادیوں تک کی چھوٹ حاصل ہے۔ ویرا کی وہ بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ اشاروں کنایوں میں مجھ سے بہت کچھ کہتی رہتی تھی، لیکن اس کی زبان سے شادی کا وہ مطالبہ میں پہلی بار سن رہا تھا۔ چند ثانیوں تک مجھے اس کے بے ساختہ مطالبے کا کوئی جواب نہیں سوجھ سکا، مگر میری کھوپڑی منجمد نہیں تھی۔ میں نے توقف کے بعد بولنا شروع کر دیا۔ یہ حکم نہیں ہے، ایک چھوٹ ہے جسے مرد کی اہلیت، ضرورت اور پھر ثواب دید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے پھونک پھونک کر الفاظ کا انتخاب کر کے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اگر مرد چاہے، یعنی اس کو ضرورت ہو، تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سب بیویوں کے ساتھ پورا انصاف کر سکے، جو بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کرنے والے کر گزرتے ہیں۔ اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ ضرور کر لیتے ہیں، مگر وہ ہوس کاریاں ہوتی ہیں۔ تم نے ایسے گھروں کا حال بھی دیکھا ہوگا، مرد پرانی بیویوں سے اکتا کر نئی شادیاں کرتے ہیں، پھر پرانی کو بھول کر نئی بیوی کی دل جوئیوں میں لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دن رات کی جوتم بیزار شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا عذاب مول لینے سے دلچسپی نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔